وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی، یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں، یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں۔ انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ وہ شعر لکھ دیے، اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی، کھانا ہے انہی کا کھانا، ہم انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں، یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے۔ حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، لیکن جو تقویدی امور ہے تو نہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ اچھا اس صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں نا، آپ کیوں اس کو نیگیٹیولی لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی اطاعت سے ہی، اس کے اذن سے ہی مان رہا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی جی، مستقل بذات غیر مستقل بذات۔ اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ پڑھ لیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر، مسئلہ نمبر 3، اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ تو ان کے دماغ میں تو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ، تو اس سے پتہ چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے۔ الحمدللہ امت یہی کہتی ہے، ہم ماشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے، ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہی کہتے ہیں، انشاءاللہ و رسول تو نہیں کہتے۔ اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت عطاب فرمائیں۔ آپ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں بلکہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس، وہ نجدیوں کا علاقہ، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے۔ صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت سے لکھا ہے، وہی اس نے کہا نا وہ اپنے سردار کہتے ہیں، آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں۔ آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، جب تم میری قبر سے گزرو گے، قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے، پہلے پورا توحید والا مسئلہ گم ہی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا۔ ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اس جملے میں کون سی غلطی ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، سیاق و سباق میں بھی ٹھیک ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا۔ تو غلطی ہے اس میں، نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں۔ آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کوئی کتنا برا خطیب ہے تو یہ الفاظ استعمال، بلکہ کہے کہ من یعص اللہ ورسولہ، تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، تو یہ کیوں کہہ رہے جو ان دونوں کی کرے؟ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہے۔ یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس میں تو آپ فرمایا بئس الخطیب انت، صحیح مسلم میں اس میں آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا میری مجلس سے۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ، کیونکہ امام الواحدین بھی تو ہے نا۔ اگر آپ علیہ السلام نے یہ احتیاطیں نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا،
ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے. اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا 3 آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے. پہلا تو جملہ ہی آگے بولا ہے من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, ہمیشہ قائم ہے. کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں. حضور کی میت رکھی ہوئی ہے, حیات النبی نہیں پڑھا رہے, وہ وفات النبی پڑھا رہے ہیں, عقیدہ دے رہے ہیں. اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے, یہ کہیں قرآن و حدیث میں جملہ نہیں آیا. جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہے. اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں, یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا, اور جو الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اب یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا ہے کہ اگر محمد مر جائیں یا شہید قتل کر دیے جائیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, پردہ فرما جائیں. وہ اللہ کے بندوں میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا وہ خدا کوئی اور ہے, اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے, اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی اطاعت آپ نے فرمایا اٹھ اور دفع ہو جائے ادھر سے, تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس نے تو آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی, میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکسٹ میں جملہ بولا ہے. یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں او جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا جی, ہم کون سا ان کو اللہ کہتے ہیں. تو وہ صحابی کا اللہ کہہ رہا تھا جس نے کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اس یہ ہوتے تو یہ آگے ڈیبیٹ کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہویا جائے, اسی تو کوئی ایسی گل نہیں کی تھی, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے. اس میں میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ ان کے دماغ میں فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے ہیں. اور پھر وہ اللہ نبی وارث اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے, اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں. تو شرم کریں. یعنی آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے, عقل والے تو رہ جائیں گے. قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے اس کے. قرآن تو کہتا ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تسی کہندے ہو عقل والے عمرہ گالیاں, اللہ کہندا عقل والے ہی بندے دے پتر جے. دیکھ لیں کتنی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن ہے. پھر آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے, یہ تو دعا نہیں سکھائے گی. علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے, ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی, وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی. جس نے یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا, یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے, اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوننے کے لیے ہمیں ڈالے گا, پھر آسی جنت جانا ہے, جنت جیسے ہی جانا ہے, جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے. سورہ بقرہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے؟ حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے, اس سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا, تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی, 3 کتابیں اس میں آئیں, ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل. تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا, جن کے پاس 3 کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا, جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا قیامت تک کے لیے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی. دیکھ لینا آپ. تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ تو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعوں میں. بنی اسرائیل کے اوپر پوری 4 شیٹ ہے مقدمے کی, ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا, اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ آیا ہے.
اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں، میں نے وہ 7 کے 7 یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے، وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ظاہر ہے جی شرک میں لے جائے گا، کیوں نہیں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے تو شرک کے اندر رہ جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرک تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے، کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے، تقریروں میں ختم کیا ہوا ہے، ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے. تو اس میں میرا مسئلہ نمبر 8 ہے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اور مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں، انشاءاللہ اس کو کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی، اور کسی کا سوال؟ ایک منٹ، ایک وقت میں ایک سوال، آپ کا ایک سوال ہو چکا ہے جی. قرآن سامنے پڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ؟ کھول کے؟ ہاں کوئی حرج نہیں. قرآن اگر سامنے پڑھے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی قرآن کو تو سجدہ نہیں کر رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. ہاں دوسرا قرآن اللہ کی صفت ہے، اور قرآن پاک اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر خانہ کعبہ جس کے سامنے ہو تو خانہ کعبے سے تو قرآن افضل ہے نا، قرآن تو خانہ کعبے سے افضل ہے نا. تو کعبے کی طرف جب آپ منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کعبے کے سامنے غلاف کعبہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہم نہیں آتا؟ پکی جواب ہو، علمی جواب، الزامی جواب کہ ہم کعبے کو نہیں کر رہے. تو کعبہ تو کوئی شے نہیں ہے، قرآن تو سب سے بڑا شعار اللہ ہے اللہ کا. تو اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی وہم نہیں آنا چاہیے. اگر کعبے کے سامنے ہونے سے جو ہے ہی پتھر ہے نہیں ہوتا، تو قرآن پاک کے آنے سے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال مسجدوں کے اندر ایسی تصویریں لگانا جن میں یعنی لوگوں کی تصویریں نمایاں ہو جائیں، جیسے طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی تصویر ہو کہ بعض کا تو مقام ابراہیم کی بڑی تصویر ہے، اس میں لوگوں کی شکلیں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ سامنے والی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے. نہ مسجد کے اندر ایسی تصویریں ہونی چاہیے. صرف ماڈل کے طور پہ اگر ہے اور جس میں بندوں کی شکلیں نظر نہ آئیں اور سائڈ پہ لکھی ہوئی ہوں تو چلیں وہ جواز کی حد تک موجود ہے. لیکن باقی اس سامنے سجدے والی طرف جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو کہ تھوڑی دیر صبر کر لیں یار، آپ نے کون سا زبردستی لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ آپ نے وہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس طریقے سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں گے. باقی ان کی جذبے کے ساتھ ہی لوگ آسانی کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب تو بلکہ میں اگلے دن ایک اسلام آباد کی مسجد میں گیا تو پہلی پوری صف میں نا انہوں نے صوفہ بنایا ہوا ہے. اچھا وہ صوفہ جناب وہ پریکٹیکلی وہ واقعی اتنا موٹا اور زمین سے اتنا اونچا صوفہ ہے اور ٹیپر ہے. پہلی صف والے چاہے بوڑھا یا جوان ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ٹیپر پیچھے ایسا کیا ہوا ہے کہ جب آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی پیٹھ پیچھے لگتی نہیں، وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا، وہ ٹیپر ہوتا ہے. تو مجھے ویسے بڑا پسند آیا. انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اس میں فاصلے بھی دیے ہوئے تھے اگر کوئی پیچھے آنا چاہے. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پہلی صف والا جس کو جلدی ہے اس کے لیے وہ سترے کا کام کر دے گا کہ وہ ایسے سے آگے سے گزر کے پیچھے نکل سکتا ہے، اور دوسرا وہ جو ٹیک بھی لگا سکتا. اس طرح کے بھی یہ نہیں لوگ. ہاں جی، لیکن یہاں تو مطلب وہ لوگ پہلے مسجد میں تو کرسی پہ بیٹھنے کوئی بید بھی سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کسی مسجد میں کرسی میں بیٹھ کے، اہل حدیث کی تو میں بات نہیں کرتا، ان میں تو پھر بھی سینس موجود ہے. باقی کسی مکتبہ فکر کی مسجد میں آپ کرسی کے اوپر یوں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے بتائیں نا تو وہ تو آپ کو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. وہ تو کہیں گے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، وہ کلچر ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ناول پڑھ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اے دیکھو نا جڑا کدھر رہا ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی گلاں انہوں یاد ہوندیاں نے کہ اے کہندے ہون گے، یہی کچھ ہی کہندے نے. ہاں جی، اور سوال کسی کا؟ آپ میں سے کسی کو سوال کسی کا نہیں ہے؟ آپ سب تواڈے ہو چکے ہیں. ہاں جی ہن تسی بولو جی سوال. سوال کریں جی. مسئلہ نمبر 117 ہے. یہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا، آپ مجھ سے سوال ایسا پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر پوری PhD ہے. مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈڈ ہے.
اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا، نہ ایک لائن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ پورا مقدمہ سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 117 117A اور 170B عذاب قبر کے اوپر 10 آیات اور 17 صحیح الاسناد احادیث سے قبر مرنے کے بعد روح علیین میں سجین میں جاتی ہے، برے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اچھے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس روح کا اس جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ پوری ڈاکٹرائن ہے نا۔ تو وہ ایک دلائل کے ساتھ میں نے ایک حدیث کے نمبر بتا کے وہ ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے، آج کی نہیں 4-5 سال پرانی ہے، تو ماشاءاللہ اس سے آپ کو سارے معاملات جو ہے برزخ کے حوالے سے، سماع موتیٰ کے عقیدے کے حوالے سے باقی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں جی، اور آپ کو سوال؟ دیکھیں جی، میں کسی کی کو بھی کلین چیٹ نہیں دوں گا کہ جی فلاں کی تفسیر ٹھیک ہے، فلاں کی تاریخ تو فراڈ ہے جی، میں نے دیکھی ہے، انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے، جنگ جمل صفین نہروان کو انہوں نے انکار کیا ہوا ہے، اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں تو ملتا ہی نہیں ہے، تاریخ میں، حالانکہ جنگ جمل صفین نہروان تو بخاری مسلم میں موجود ہے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس تاریخ المسلمین جو جماعت میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اہل حدیث اور اہل تاریخ میں فرق، یہ کوئی پونے گھنٹے کا کلپ ہے، یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہل حدیث ہوئے میں باتی تاریخی کر رہے ہیں، اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہا ہے، حالانکہ خود پوری ڈاکٹرائن تاریخ کے اوپر بنائی ہوئی ہے۔ وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا، اہل حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں۔ اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے، اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ تو انسان تھے، بل بہت اچھی انہوں نے محنت کی ہے۔ جو احادیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ لیں، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے۔ میں ابن کثیر کو نہیں، یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر، اور کئی شرکیہ عقائد اس کے اندر موجود ہیں، لیکن میں حافظ ابن کثیر کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں۔ گپ شپ انہوں نے لکھ دی، کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے، وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر، تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے، اب جو مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی حدیثوں میں ہے، واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں، لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے اصل واقعات ہیں، تو وہ کلین چیٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے۔ ماڈرن دور میں بہترین تفسیر مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے، آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھے لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے، اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں، وہ تو آج کے پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی وہ کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے، آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے۔ مودودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا، یہ تو مودودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے، اور یار اللہ کے بندے پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے ہیں، یا احمد دیدار صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے، وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے۔ اب کوئی کہ جی کوئی صحابی تابعی تبع تابعی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموطا امام مالک کے، تو یہ بخاری کدھر 300 سال کے بعد آ گیا، وہ اللہ کی مرضی جسے مرضی کام لے۔ تو اس طرح اگر 300 سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا، تو امام بخاری کے 1000 سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا۔ یہ بندے تو اللہ کے، اللہ اپنے بندے اٹھائے گا، اور ابو داؤد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام صاحب اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لعنت ہوتی تھی ختم کروائی ہے، اور خود بنو امیہ سے ہوگی، یہ بہت بڑا کام ہے جو مولوی تو نہیں کر سکتا تھا، مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے، وہ حکمران بنا ہے اس نے۔